لیکن یاد رکھو ہر ایک روح میں ہے بس بھائی حسین کی یاد ہے مومنوں کے لیے زندگی، حسین کی یاد ہے مومنوں کے لیے زندگی، حسین کی یاد اور تجھے ہے اور ہے مومنوں کے لیے زندگی حسین کی یاد۔ یہ منتیں، یہ مرادیں، یہ تعزیے، یہ علم سمجھ میں آیا ہے باقی ابھی حسین کی یاد، سمجھ میں آیا ہے باقی ابھی حسین کی یاد، اور تجھے ہے نارے جہنم کی فکر، حیرت ہے بچائے گی تجھے محضر علی حسین کی یاد۔ اور تم کیا مٹا سکو گے صدا یا حسین کی؟ جی واہ واہ واہ، مولی صاحب تم کیا مٹا سکو گے صدا یا حسین کی؟ تم اس صدی کے ہو، یہ صدا ہر صدی کی ہے۔ کبھی سوچا ہے حسین نے گردن کیوں کٹائی؟ گردن حسین نے اس لیے کٹی، اسلام کا چہرہ مسخ کر دینا چاہتا تھا۔ یزید کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا شراب جائز ہے، اور اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ یزید جو ہے وہ کام کیا کرتا تھا؟ یزید کہتا تھا کہ جو محرمات ہیں، جو حرام کر دیے گئی جن سے نکاح، ان سے نکاح جائز سمجھتا تھا، بدکاری کو جائز سمجھتا تھا، اور تمام گناہوں کو عام کر رہا تھا، بدکاری عام کر رہا تھا۔ اسلامی خلافت میں بادشاہت گھسیٹ دی گئی تھی۔ اللہ اللہ، ایسے عالم میں جب شریعت کا نام بگاڑا جا رہا ہو، کوئی اور اٹھے نہ اٹھے، فاطمہ کا لال کا اٹھنا ضروری تھا، علی کے بیٹے کا اٹھنا ضروری تھا، اور علی کا بیٹا جب اٹھا ہے، اللہ اکبر، اس نے اٹھ کے ظلم اور تشدد کے پہاڑوں کو سہ کر برداشت کر کے علی اکبر کے سینے پر برچھی برداشت کر لی، علی اصغر کی گردن کا تیر برداشت کر لیا، عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھ لیے، اپنے گھر کو لٹتا ہوا تو دیکھ لیا، گھر لٹ گیا لیکن اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ مقصد حسین بھولنا مت، مقصد حسین کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز وفاداری، اپنے بھائیوں سے وفادار رہو، اپنے بھائیوں سے، اپنے مسلم بھائیوں سے، ارے مسلم بھائی ہی کیا، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جی جو بھی انسان ہے محبت سے پیش آؤ، اخلاص سے پیش آؤ، رواداری سے پیش آؤ، کسی کا حق مت مارو، کسی کا پیسہ مت چھینو، کسی پر ظلم مت کرو، اور حسین کا آخری سجدہ کہتا ہے نماز کو مت چھوڑو، نماز پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو۔ سیدہ زینب کے چہرے سے جب چادر چھینی گئی، سیدہ زینب نے بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، اور ماں اور بہنوں کو ایک سندیش یہ دے دیا کہ چاہے جیسا حال ہو، پردے کو کبھی نہ چھوڑنا، پردہ کرتے رہنا۔ اور حضرت عباس نے بازو کٹا کر کے بتا دیے کہ حق کہتے رہنا ہے، حق کے خلاف نہیں جانا ہے۔ آج کل لوگوں کے حق سمجھ میں آتا ہے لیکن لوگ بولتے نہیں ہیں۔ میں اہل سنت میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کربلا پڑھتے ہیں، کربلا کے واقعہ جانتے ہیں، حضرت علی اکبر کا جانتے ہیں، علی اصغر کا جانتے ہیں، قاسم کا جانتے ہیں، اور محمد کا جانتے ہیں، تمام اصحاب حسین کا جانتے ہیں، ابو بکر بن علی کا، عثمان بن علی کا، حضرت عمر بن علی کا، تمام شہدائے کربلا کے بارے میں انہیں علم ہے، لیکن وہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ہی پہلا محرم آیا، حضرت ابو بکر صدیق کا بیان، دوسرے میں حضرت عمر فاروق کا بیان، تیسرے میں عثمان غنی کا بیان، چوتھے میں کسی کا، پانچویں میں کسی کا، چھٹویں میں کسی کا، ساتویں میں کسی کا، 8-9 ہو کر جیسے ہی 10 تاریخ آتی ہے کہہ دیتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے۔ کیا کربلا صرف اتنی سی ہی ہے؟ سوال یہ ہے کربلا کیا صرف اتنی ہے؟ ایک دن بیان کرنے کی ہے؟ ارے میرا ایمان تو یہ ہے کہ کربلا اس واقعے کا نام ہے کہ پوری زندگی بھی اگر کربلا بیان کیا جائے تو کربلا کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کربلا کا حق بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن مولوی صاحب کھا جاتے ہیں، جیسے ہی محرم آتا ہے سب طرف حرام دکھتا ہے۔ کبھی کوئی پوسٹ دیکھی؟ آپ لوگ تو فیس بک چلاتے ہوں گے، خارجیوں کے پوسٹ دیکھیے آپ، وہ پورے 10 دن یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام، یہ غلط وہ غلط، یہ تو بکتے رہیں گے، لیکن کسی کے منہ سے علی اکبر کا نام نہ آئے گا،
علی اصغر کا نام نہ آئے گا، قاسم کا نام نہ آئے گا، عون کا نام نہ آئے گا، محمد کا نام نہ آئے گا، حضرت ابراہیم و احمد جو امام مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے ان کی شہادت کا ذکر نہیں آئے گا، حضرت حر کا ذکر نہیں کریں گے یہ لوگ، حبیب ابن مظاہر کے بارے میں نہیں بتائیں گے یہ لوگ، حضرت عباس علمدار کے بارے میں نہیں بتائیں گے یہ لوگ۔ یہ جانتے ہیں کہ جب جب محرم آتا ہے تب تب حسینیت سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے، اس لیے حسینیت کو دبایا جائے، لیکن سنیوں حسینیت جس طرح کل زندہ تھی آج زندہ ہے، قیامت تک حسینیت کا علم بلند رہے گا۔ نعرہ